ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں ہیں، تو جو شبے والی چیزوں میں پڑ گیا گویا وہ حرام میں پڑ گیا۔ تو ہمیں شک بھی پڑ جائے کہ یہ غذا ہماری صحت کے لیے مضر ہو سکتی ہے تو ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں، چونکہ متبادل اور بہت ساری غذائیں موجود ہیں۔ ہمیں پتہ چلے کہ اس ہوٹل میں جو کھانا پکتا ہے وہ ناقص ہے اور صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو ہم کہتے ہیں قطاریں لگی ہوئی ہیں اور کسی ہوٹل سے کھا لیں گے، اس کو ہم ترک کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے، درمیان میں شبے والی چیزیں، تو جس نے شبے کو ترک کر دیا اور وہ اس نے اپنا دین بچا لیا، اور جس نے شبے کو اختیار کر لیا تو گویا اس نے اپنے آپ کو حرام میں مبتلا کر لیا۔ تو اس لیے ہمیں بہت محتاط زندگی گزارنے کی تلقین کی گئی۔ جو واضح حرام ہے اس کو تو ہم ترک کریں گے ہی کریں گے، اور جو مشتبہ چیزیں ہیں جن میں شبہ ہے تو اس کو بھی ہمیں ترک کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور ہم عملی زندگی میں شریعت کے علاوہ بہت سارے امور میں ایسا کرتے ہیں کہ جس چیز میں شبہ پڑ جائے تو اس چیز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم صحت کا نقصان نہیں کر سکتے تو ہم دین کا نقصان بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس میں ہمارے لیے بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں شبے میں مبتلا کر دیتی۔ تو اگر ہم پھنس گئے ہیں، کوئی مجبوری ہے، وہ تو ایک امر آخر ہے، لیکن ہمارے پاس اور بھی بہت سارے آپشن موجود ہیں، تو ہمیں اس میں کبھی بھی کسی صورت کے اندر بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور صحابہ کی زندگیاں اس احتیاط سے بھری ہوئی تھیں کہ وہ اس امکان سے بھی کہ اس میں کچھ ہو سکتا ہے چیزیں ترک کر دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بڑا واضح طور پہ اور بہت دو ٹوک اس کے بارے میں حضور کے اس فرمان سے رہنمائی ملی ہے کہ دیکھو یہ بھی واضح ہے کہ یہ حلال ہے، یہ بھی واضح ہے کہ یہ حرام ہے، یہ درمیان میں کچھ چیزیں ہیں۔ تو لوگ چکنی چپڑی باتوں سے ان کو ثابت بھی کرنے کی کوشش کریں گے، جس طرح قرب قیامت کا فتنہ بتایا گیا کہ سود اگر کسی تک نہ پہنچا تو اس کا دھواں ضرور پہنچے گا، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اندر وہ چیز داخل کر دی جائے گی، اور ظاہر ہے کہ فتوے بھی اس پر موجود ہوں گے اور آراء بھی موجود ہوں گی۔ تو اس حوالے سے ہمیں محتاط زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ہم جب کچھ چیزیں ہمارے حق میں ہو سکتی ہیں، ہماری عدالتیں ہمارے حق میں ان کا فیصلہ دے سکتی ہیں، ہمارا قانون ہمیں جو ہے وہ آسانی دیتا ہے ان چیزوں کے حصول میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمیں شرعاً اخلاقاً ہماری وہ نہیں ہیں، تو ہم کسی منصب پہ بیٹھ گئے یا کوئی ایسا شخص جو اعلیٰ منصب پہ بیٹھا ہے جس کے اختیار میں ہے جو چاہے کر دے، اور ہمارا اس سے تعلق ہے یا ہم اس سے کوئی راہ و رسم بڑھا کر کے اس کو خرید لیتے ہیں اور وہ چیز اپنے حق میں لے لیتے ہیں، اور باقاعدہ عدالتی فیصلہ بھی اس مکر و فریب کے ذریعے سے یا اس جال سازی کے ذریعے سے ہمارے حق میں ہو جاتا ہے، تو اس پہ بعض اوقات ہم بہت زیادہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ عدالتی فیصلہ ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ غلط فہمی کی بنیاد پر یا جھوٹ کی بنیاد پر یا رشوت کی بنیاد پر یا مکر و دجل و فریب کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمارے حق میں ہوا ہے۔ حقیقت حال ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے۔